بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے ملک کی اداروں کی۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی پوری تاریخ میں آزادی سے لے کر آج تک یہ اپنے ادارے اسٹیبل نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ صرف حکومتوں کی آپس میں لڑائی، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے آرمی، اس کی آپس کی چپکلش نے اداروں کو مستحکم نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ملک میں اقربا پروری پھیل گئی، ملک میں کرپشن پھیل گئی، ملک میں ہر وہ کام ہونے لگا جو ملک کے استحکام کے بجائے اس کو غیر مستحکم کرتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، ہمارے قانون ہماری پسند کے مطابق موم کی ناک بنے ہوئے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور پاکستان وہاں سے بھی پیچھے چلا گیا ہے جہاں سے یہ چلا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ادارے نہیں بنائے، ہم لوگوں نے صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، ہم نے اچھے کام کو بھی برا کہا ہے مخالف کے، اور برے کام کو تو برا کہنا ہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک عدم استحکام کا شکار ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ہمیں یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں پسند اور ناپسند سے باہر نکل کر ملک کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ عمران خان اچھا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ میاں نواز شریف صاحب اچھے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کوئی اور پولیٹیشین اچھا ہے کہ نہیں۔ ہم نے دیکھنی ہے پالیسیز، ملک کو سٹیبلٹی کی طرف کون لے کر جا رہا ہے، ہمارے ووٹ کی طاقت کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ روڈ شو کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں خوش ہونے کی بات۔ ہمیں اپنے ادارے مستحکم کرنے ہیں۔ اگر ہمارا ریلوے مستحکم ہو جاتا ہے تو ہمارا آدھا ملک جو ہے مسائل سے نکل آتا ہے۔ اگر ہمارا روڈ سٹرکچر ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ہمارے دیکھیں سٹیل مل سیاسی بنیادوں پر بند ہے، غیر ضروری بھرتیوں کی وجہ سے بند ہے۔ پی آئی اے غیر ضروری بھرتیوں، سیاسی اقربا پروری، سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے آج فلاح کی طرف جا رہا ہے۔ ریلوے سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے فلاح کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کا جو ادارہ ہے وہاں پر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھرتیاں ہوئی ہیں، میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب ہمیں نیچے لیول سے لے کر اوپر لیول تک صفائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ایماندار لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جو ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر جو حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی کا سلیبس جو ہے لا کے دے دیتی ہے۔ ہم آج تک اپنے ملک میں ایک سلیبس نہیں بنا سکے جس کے اوپر ہماری قوم کی بنیاد کھڑی ہوگی، اس لیے ہم تعلیم میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہی نہیں ہے، ہمارے لوگ جا کے اب ہمارے انجینئر بنتے ہیں، لیکن وہ کیسے بنتے ہیں انجینئر؟ اس میں کچھ تو اپنی ذہانت سے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں ہم سیاسی بنیادوں پر یا ان کے طاقتور والدین کی وجہ سے یا ان کے طاقتور رشتہ داروں کی وجہ سے آگے لے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے سامنے ہماری سڑکیں، ہماری بلڈنگز، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ شروع میں جو نکل گئے، اب جو آ رہے ہیں ذہانت کے بل پر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ سیاستدان پروموٹ نہیں کر رہا، ہمارے سائنسدان پروموٹ نہیں کر رہا ہمارے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سلیبس جو ہر آدمی پڑھے، اور وہ سلیبس ناقابل تبدیل ہو، وہ صرف وقت اور حالات کے مطابق تبدیل ہو، آگے بڑھنے کے لیے تبدیل ہو، پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ یہ فلاں نے بنایا تھا اور ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمیں اپنے سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو تعمیر کرنا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم تعمیر ہوگا، ہمارے اساتذہ جو ہیں اپنے بچوں کو اس دیانتداری سے پڑھائیں گے تو ہمارا سسٹم آگے چلے گا۔ دوسرا، ہماری بیوروکریسی میں یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ یار یہ پبلک کے سرونٹ ہے، پبلک سرونٹ ہوتے تھے، آج کل یہ پبلک حاکم ہے۔ یہ لوگ پبلک کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو غلام سمجھتے ہیں، ان کو اپنا مظاہرہ سمجھتے ہیں، ان کو عام آدمی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے بیوروکریسی، نہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کا جائز کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ کہ چند پیسوں سے تو کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے میرٹ سے کام نہیں ہو سکتا وہاں پر۔ ہماری تیسری چیز ہماری عدلیہ ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، ہمارا سسٹم چینج نہیں ہوا۔ پاکستان کے بھی 72 سال ہو گئے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ اب تک کس میں الجھے ہوئے ہیں کہ دیوانی مقدمے ہیں، باپ شروع کرتا ہے، پوتا جو ہے اس کا حل نکالتا ہے۔
سیاسی مقدمے ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، سیاست کی مداخلت ہے پولیس میں، عدالت میں، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں۔ تمام ادارے، کوئی ادارہ میرٹ پہ نہیں چل رہا اس وقت۔ اگر میرٹ پر جب تک نہیں ادارے چلیں گے، پاکستان اپنی ترقی کی طرف نہیں چلے گا۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر پالیسی بنانے کے بجائے ہمیں ملک کی 5 سالہ اور 10 سالہ منصوبے بنانے ہوں گے، اور اس میں ہر حکومت کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر سیاست اپنی طرف رہے لیکن ہماری منصوبہ بندی کی حکومت مستقل ہو جائے، جو منصوبہ بندی کرے، جس کے اندر ٹیکنوکریٹس ہوں، اور وہ اپنے ملک کے مسائل کو ختم کرنے کے بجائے ان کو حل کرنے کی طرف چلے اور منصوبے بنا کر آگے بڑھے، تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، میں اسی موضوع کو پھر ہم اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے کہ آگے ہمارے کون کون سے ادارے میں کیا کیا کمی ہے اور وہ کیسے دور ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ترتیب کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، مجھے اپنے مشورے دیں گے۔ میں منتظر رہوں گا آپ کی رائے کا۔ اللہ حافظ۔